ایک سعد ابن عبادہ تھے، وہ خود بھی بننا چاہتے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، اور دیکھیں حضرت ابوبکر نے ان کو قتل نہیں کروایا، اختلاف رائے کیا، لیکن باقی انصاریوں نے بیعت کر لی. انہوں نے پوری زندگی بیعت نہیں کی ہے حضرت ابوبکر کی، لیکن حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی. اگر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شیعہ نے اہل سنت سے 10 سوالات کیے ہیں اور لکھا ہے اہل سنت سے شیعوں کے 10 سوالات جن کا قیامت تک اہل سنت جواب نہیں دے سکتے. اگر ہمت ہو تو علمی جواب دو، ورنہ کہ بونگیاں نہ مارو. شیعہ صاحب، آپ قیامت کو چھوڑیں، آپ کے سوالوں کے جوابات ابھی حاضر ہیں. ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے علمی، تحقیقی، الزامی جواب آپ کو دے رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے، ہم جو سوال کریں گے اس کا جواب آپ نے دینا ہے، کیونکہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. سوال کیا ہے شیعہ کا؟ سوال اس کا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. لکھا ہے سوال نمبر 1، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ابو بکر عمر کی بیعت نہیں کی تو ان کا تسلیم خلافت نہ کرنا کس زمر میں آتا ہے؟ یہ ہے سوال شیعہ رافضی کا. اس سوال کا مقصد سمجھیے پہلے اہل سنت. یہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے. اپنی ہر اذان میں اعلان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ خلیفہ بلا فاصل ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی اہل سنت ہم پر کوئی فتویٰ لگائے گا حضرت ابوبکر کی خلافت کو تسلیم نہ کرنے کا، حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم نہ کرنے کا، تو ہم اس کو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے دیں گے. اس بیان میں انشاءاللہ اس شیعہ کو بھی جواب ہوگا اور شیعہ کے وکیل انجینئر مرزا جہلمی کو بھی جواب ہوگا. آپ نے شیعہ کا سوال پڑھ لیا اور مرزا جہلمی کا بیان بھی سن لیا. وہ بھی انکار کر رہا تھا. مرزے کے ماننے والے کہتے ہیں وہ پورے حوالے سے بات کرتا ہے، صحیح سند پیش کرتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ذرا اس کی صحیح سند پیش کریں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی بیعت نہیں کی تھی. جس طرح عمران خان کے حوالی کہتے تھے اگر عمران خان نے کوئی غلط کام کیا تو ہم سب سے پہلے اس کی مخالفت کریں گے. حالانکہ صحیح وال واقعے کی ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے. آپ اب تک اس کے کسی ماننے والے نے کوئی بات کہی؟ صرف تم لوگوں کو پھنسانے کے لیے حربے استعمال کرتے ہو. اسی طرح مرزے کے ماننے والے ہیں. میں نے اس کی بات کا صحیح بخاری کے ایک حوالے سے غلط ہونا ثابت کیا ہے، تم اس سے رجوع کرواؤ. اب یہ دوسری بات ہے، انجینئر مرزا جہلمی نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کر کے شیعہ کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو میں انجینئر مرزا جہلمی اور دوسرے روافض کو جواب دیں گے. ہم سب سے پہلے اس بنیادی روایت کو لیتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ لوگ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت سعد نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، حضرت عمر کی بیعت نہیں کی تھی. طبقات ابن سعد کی یہ روایت آپ کے سامنے ہے. محمد بن عمر، محمد بن صالح، زبیر بن منذر بن ابی اسید الساعدی، لمبی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر عمر کی بیعت نہیں کی. یہ ان کی بنیادی روایت ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ روایت سخت ضعیف و منکر ہے. کیوں؟ اس میں پہلا راوی ہے محمد بن عمر، سخت ضعیف کذاب ہے. آگے انشاءاللہ حوالے پیش کریں گے. نمبر 2، زبیر بن منذر کی نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت ہے اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت ہے. ان حضرات کی وفات و شہادت کے کئی سال بعد یہ جا کر پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے نہیں بتلایا کہ یہ سارا واقعہ ان کو کس نے سنایا ہے.
پہلی علت کیا بیان کی؟ محمد بن عمر کا سخت ضعیف و متروک ہونا۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقدی کی کتابیں جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 21۔ حضرت امام احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا کذاب، محمد بن عمر واقدی کذاب ہے۔ الضعفاء الکبیر للعکیلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107۔ حضرت امام عبد الرحمن بن ابی حاتم فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا محمد بن عمر واقدی کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا متروک راوی ہے۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 21۔ حضرت امام علی بن مدینی فرماتے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں الواقدی یدع الحدیث، واقدی حدیث سے گھڑتا تھا۔ کتاب المجروحین لابن حبان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290۔ حضرت امام ابن عدی نے بہت بڑی بات فرمائی ہے، غور کیجئے۔ فرمایا کہ جو روایتیں میں نے تم کو واقدی کی لکھوائی ہیں یہ، اور جو روایتیں میں نے اس کی ذکر نہیں کی، کلھا غیر محفوظۃ، اس کی تمام روایتیں غیر محفوظ ہیں۔ الکامل ابن عدی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 484۔ معلوم ہوا کہ یہ روایت بھی محمد بن عمر واقدی کی ہے، لہذا یہ روایت بھی غیر محفوظ ہے۔ آگے سنیے، حضرت امام ابن القیسرانی فرماتے ہیں والواقدی متروک الحدیث، واقدی متروک الحدیث راوی ہے۔ ذخیرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 697۔ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری فرماتے ہیں محمد بن عمر واقدی متروک الحدیث ہے۔ الضعفاء الصغیر البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنن نسائی کے مصنف محمد بن عمر واقدی متروک الحدیث ہے۔ الضعفاء والمتروکون النسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92۔ حضرت علامہ ذہبی نے بات ہی ختم کر دی، مجمع علی ترکہ، کہ تمام محدثین اس کی روایت کے ترک کرنے پر متفق ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ حضرت امام عکیلی نے کتاب الضعفاء عکیلی میں لکھا کہ یہ راوی ضعیف ہے، حدیث میں بھی، انساب میں بھی، دیگر چیزوں میں بھی۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مغازی میں یہ صدوق ہے وغیرہ، اس کی روایت حدیث میں تو بالکل نہیں لی جائے گی، اور مغازی میں بھی تب لی جائے گی جب اجماع کے مخالف نہ ہو، جب دوسری کسی صحیح روایت کے مخالف نہ ہو، اور اس کی یہ روایت اجماع کے بھی مخالف ہے، کیونکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر تمام صحابہ کا اجماع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و بیعت پر تمام صحابہ کرام کا اجماع تھا۔ اور ویسے بھی اس روایت کا تعلق مغازی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک انتہائی اہم مسئلہ کے ساتھ ہے۔ خلیفۃ المسلمین کی بیعت ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں صحیح روایت سے استدلال کرنا چاہیے، نہ کہ ضعیف روایت سے۔ یہ پہلی وجہ ہو گئی اس روایت کے ضعیف ہونے کی، محمد بن عمر الواقدی سخت ضعیف راوی ہے۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے بتلائی ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والا زبیر بن منذر، اس کی ملاقات حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ اس کے والد منذر بن ابی اسید، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں سنی، جیسا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301 پر درج کیا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ ان لوگوں کی بیان کردہ پہلی روایت، ان کی پہلی دلیل سخت ضعیف ہے، مردود ہے، متروک ہے، لہذا اس سے حجت پکڑنا بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ لوگ اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی روایت تو ہے، تو جناب پھر ہمارے پاس بھی ایک ضعیف روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی، تو پھر تم اس روایت کے بارے میں کیا کہو گے؟ بتلاؤ ذرا۔ یہ آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟
وَتَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْبَيْعَةِ کہ قوم پے در پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر رہی تھی. وَبَايَعَ سَعْدٌ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی. تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223. ہم اس روایت کو اپنی دلیل نہیں بنا رہے بلکہ اس ضعیف روایت کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں کہ تم طبقات ابن سعد والی ضعیف روایت کو لیتے ہو، تاریخ طبری کی اس ضعیف روایت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو تمہارے عقیدے اور نظریے کے مخالف ہے، اس لیے چھوڑتے ہو؟ یہ تمہاری دوغلی پالیسی بالکل ٹھیک نہیں ہے. آگے سنیے، ہم جو کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی اور ان صحابہ کرام میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے. سنیے، ہمارے سامنے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں لکھا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، آپ کی بیعت کی. وبایع الناس اور لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کر لی، اور لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کر لی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3667. اگر وہاں پر سارے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی، تو یہاں پھر ایسے آنا چاہیے تھا کہ لوگوں نے بیعت کر لی سوائے سعد بن عبادہ کے. یہاں پر کسی نے استثناء نہیں کیا، تو ناس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ صحیح بخاری کے اس روایت کے الناس میں حضرت سعد بن عبادہ شامل نہیں ہیں، اس کو چاہیے کہ اس عام سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی تخصیص کرنے کے لیے ایک صحیح قطعی روایت پیش کرے جو صحیح بخاری کے پائے کی ہو. کیونکہ صحیح بخاری نے بتلا دیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تو وہاں پر موجود لوگوں نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی. آگے سنیے روایت نمبر 2. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد الوفات مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس بلاؤ اپنے والد ابوبکر کو اور اپنے بھائی کو، یہاں تک کہ میں ان کے لیے ایک تحریر لکھ دوں. مجھے خوف ہوا کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر دے، کوئی بات کرنے والا یہ نہ کہہ دے کہ میں زیادہ لائق ہوں. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا لیکن اللہ اور مومن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے. صحیح مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2387. اس روایت سے محدثین کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کی دلیل بنائی ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس روایت میں واضح طور پر فرما دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر اللہ بھی راضی ہے اور مومن بھی راضی ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں جی سعد بن عبادہ نے تو بیعت نہیں کی تھی، تو ہم اس سے کہتے ہیں تو کیا ان مومنوں میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہے؟ بالکل شامل ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ ان مومنین میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہیں، اس کو چاہیے کہ استثناء پر، تخصیص پر ایک صحیح روایت پیش کرے تاکہ اس کی بات کو مانا جائے. بہت سارے محدثین نے اس روایت کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کی دلیل بنایا ہے. ایک روایت ہو گئی صحیح بخاری کی اور ایک روایت ہو گئی صحیح مسلم شریف کی. اب سنیے امام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں مقرر کیا تھا، متعین طور پر نہیں کیا تھا، اگرچہ اشارات فرمائے تھے. لیکن آگے حضرت علی نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو ان کو جمع کر دے گا میرے بعد ان میں سے سب سے بہتر پر. ان الفاظ کو غور سے سنیں. فرمایا اگر اللہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو ان کو جمع کر دے گا میرے بعد ایسے بندے پر جو ان میں سب سے بہتر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے سب سے بہتر پر. انتہائی قابل غور الفاظ ہیں. پھر سنیے، حضرت سعد بن عبادہ کو نکالنے والوں آنکھیں کھول کر دیکھو، کان کھول کر سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو جمع کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ جمع کر دیا تھا. ان میں سے سب سے بہتر بندے پر اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. لوگوں کے دلوں میں یہ بات کہ ابو بکر کی بیعت کرو، ابو بکر کو خلیفہ بناؤ، یہ اللہ نے ڈالی تھی، اس میں اللہ کی رضا تھی. نمبر ایک. نمبر دو، تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اور خلافت پر متفق ہو گئے تھے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف تھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تو یہ کیوں فرما رہے کہ لوگ جمع ہو گئے تھے؟ تو پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں کا اختلاف ہو گیا تھا، کچھ نے بیعت کر لی تھی، کچھ نے انکار کر دیا تھا. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر پر، ان میں سب سے بہتر پر لوگوں کو جمع کر دیا تھا. یہی بات ہم کہتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر تمام لوگ، تمام مسلمان متفق ہو گئے تھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت. المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4467. ایک روایت صحیح بخاری کی، ایک روایت صحیح مسلم کی، اور ایک صحیح روایت مستدرک حاکم کی، جس کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے. اس کے ساتھ آپ ایک اور سن لیجئے. حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، وہ بھی انتہائی کام کی ہے. حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اعتراف سعد بن عبادہ بصحۃ ما قالہ الصدیق یوم السقیفۃ، کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کر لیا تھا اس بات کے صحیح ہونے کا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقیفہ کے دن فرمائی تھی. آگے پھر انہیں روایت پیش کی ہے. اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم یعنی قریشی لوگ امیر ہوں گے اور تم یعنی انصاری لوگ ہمارے وزیر ہوں گے. لمبی بات آخر میں ہے. فقال له سعد، تو ان سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. نحن الوزراء وانتم الامراء، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ لوگ یعنی قریشی امیر ہوں گے اور ہم انصار وزیر ہوں گے. اگر حضرت سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی، اقرار کس چیز کا کیا تھا؟ یہ اقرار، یہ اعتراف کہ آپ ہمارے امیر ہوں گے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مانتے تھے. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 268. اس کے ساتھ علامہ ابن کثیر نے ان روایات کو سامنے رکھ کے یہی بات لکھی ہے کہ اتفق الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم علی بیعت الصدیق فی ذلک الوقت، اسی وقت تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر متفق ہو گئے تھے. اگر اتفاق نہیں ہوا تھا، اختلاف تھا، بعض لوگوں نے انکار کیا، تو اتفاق کا لفظ کیوں لکھا؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں بڑی زبردست بحث کی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں. اب کیا معلوم ہوا؟ صحیح بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، مستدرک حاکم کی روایت، البدایہ والنہایہ میں مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوا کہ تمام لوگوں نے بیعت کر لی تھی، ان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اب حوالہ سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کی امامت یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کی خلافت ثابت ہوئی ہے اسی طریقہ پر جیسا کہ ثابت ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. بے شک صحابہ کرام کے پاس دلیل تھی آپ کے افضل ہونے پر اور آپ کے اکمل ہونے پر، اس لیے ان لوگوں نے اس بات پر آپ کی پیروی کی اور وہ لوگ آپ پر راضی رہے. تثبیت الامامہ و ترتیب الخلافہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 274. معلوم ہوا کہ جس طرح تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی، اسی طرح تمام لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کر لی تھی. کسی بندے نے
کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں کیا۔ یہ جتنی بھی روایتیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں موضوع، بناوٹی، جعلی ہیں۔ شیعہ لوگ تو بالکل فارغ ہیں، انہوں نے انجینئر کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی ہے۔ انجینئر صاحب آپ ذرا ہمت کریں، ایک صحیح روایت پیش کرے جس کے راوی ثقہ ہوں، سند متصل ہو، اس سے معلوم ہو کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ اگر تم یہ روایت ثابت نہ کر سکو تو اعلانیہ رجوع کرنا۔ یہ تو تھا شیعہ کے سوال کا جواب۔ شیعہ پتر آؤ، اب تم نے ہمارے سوال کا جواب بھی دینا ہے، سوال کر کے پجنا نہیں، دم دبا کر سنو۔ یہ تمہاری کتاب ہے اصول کافی، لکھنے والا تمہارا ثقۃ الاسلام شیخ کلینی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے سنیے۔ حدیث علی بن حسین علیہ السلام یزید کے ساتھ کہ پھر اس نے پیغام بھیجا علی بن حسین علیہ السلام کی طرف، ان سے کہی وہی بات جو کہی تھی اس قریشی نوجوان سے۔ قریشی نوجوان سے کیا کہا تھا یہ اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ تو اقرار کرتا ہے کہ تو میرا غلام ہے، اگر میں چاہوں تو تجھے بیچ دوں، اگر چاہوں تو رکھ لوں۔ یہ بات اس نے کہی حضرت امام زین العابدین سے شیعہ کی اصول کافی کی روایت کے مطابق۔ اچھا سنیے ذرا، آگے لکھا ہوا ہے تو حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ اگر میں تیرے لیے اقرار نہ کروں تو مجھے قتل کر دے گا جیسے تو کل بندے کو قتل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں قتل کر دوں گا۔ تو علی بن حسین نے فرمایا میں تیرے لیے اقرار کرتا ہوں اس چیز کا جو تو مجھ سے سوال کرتا ہے، انا عبد مکرہ، کہ میں تیرا لاچار بندہ ہوں، میں تیرا لاچار غلام ہوں۔ وشیو بتاؤ بتاؤ بتاؤ، غور کرو غور کرو۔ اور آگے کیا لکھا ہے، اگر چاہے تو روک لے اور اگر چاہے تو مجھے بیچ دے۔ بتاؤ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں یا ضعیف ہے؟ وہ کیا کہہ رہے حضرت امام زین العابدین؟ فرما رہے کہ میں تیرا غلام ہوں۔ تو کیا تمہارے نزدیک یزید آقا تھا، امام علی بن حسین غلام تھے؟ بتاؤ۔ اور امام علی بن حسین تمہارے نزدیک معصوم ہے، معصوم کی پیروی میں تم بھی کہو گے کہ ہم بھی یزید کے غلام ہیں، یزید ہمارا سردار ہے۔ بتاؤ یزیدی تم نکلے یا ہم؟ اور یہ بھی بتاؤ اگر یہ امام زین العابدین کی گستاخی ہے کرنے والا کون ہے؟ اس پر حکم کیا لگے گا؟ کتاب تمہاری ہے، اس کا جواب دینا ہے، خاموشی اختیار نہیں کرنی۔ اس کا جواب دو گے تو پھر تو ہم تمہارے بعد والے سوالات کے جوابات دیں گے، ورنہ تھا پیو دے نوکر نہیں، تم سوالات کرتے جاؤ اور اگلے کے سوالات کے جوابات دینے کی بجائے بھاگتے رہو۔